حضرت ادریس وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس دنیا میں قلم، کپڑا اور ہتھیار بنائے اور یوں انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ ایک ایسا صحیفہ جو دنیا کی سب سے پر اسرار کتابوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کائنات کی پیدائش، حضرت آدم کے زمانے کی پر اسرار کہانیاں اور ایسے راز تحریر ہیں جو آج کی تحریر میں ناممکن ہیں۔ جائنٹس، علم نجوم اور خلائی مخلوق سے جنگ، یہ حضرت ادریس کی جنگ، یہ تمام عناصر اس کتاب کو مزید پر اسرار بنا دیتے ہیں۔ کیا واقعی میں حضرت ادریس نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کیا جدید سائنس کے سب سے بڑے سوال یعنی ایلین کا حضرت ادریس سے کوئی تعلق ہے؟ ان سبھی سوالات کے جوابات ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ حضرت ادریس اللہ کے تیسرے پیغمبر تھے جو حضرت آدم اور حضرت شیس کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو قلم سے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دی۔ آپ کا بیشتر وقت واضح و تبلیغ میں گزرتا تھا، اس لیے لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہتے تھے۔ آپ حضرت شیس کی 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق آپ حضرت آدم کے 500 سال کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام کے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت شیس کے وصال کے بعد ان کے پیروکار کم ہوتے گئے، جبکہ قابیل کی نسل نے کفر و شرک، بے حیائی اور بدکاری کو عام کر دیا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام ہوتی چلی گئی اور ہر طرف بت پرستی اور آگ کی پوجا شروع ہو چکی تھی۔ تو کچھ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ نبوت کے ملنے کے بعد آپ نے گمراہ قوم میں واضح و تبلیغ کا کام شروع کیا، مگر اکثر لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان پر ظلم و ستم کیا جانے لگا۔ لہٰذا حضرت ادریس نے اپنے ساتھیوں کو جو اللہ پر ایمان لائے تھے ان کو اپنے ساتھ مصر ہجرت کر جانے کا فیصلہ کیا اور بابل شہر سے روانہ ہو گئے۔ آپ اور ان کے سبھی ساتھی دریائے نیل کے کنارے ایک سرسبز و شاداب باغ میں رہنے لگے، جہاں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں آپ کے ساتھیوں نے مختلف علوم حاصل کیے اور خوب ترقی کی۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ سچ بولنے والے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت ادریس نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے والے لوگ جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ کو علم نجوم اور علم حساب یعنی ایسٹرولوجی اور میتھمیٹکس بطور معجزہ عطا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا اور دنیا کی قدیم زبانوں یعنی عربی، لاطینی، یونانی اور نصری زبان کی بنیاد آپ نے ہی رکھی تھی۔ حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے جو اس وقت کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھے۔ آپ نے اسلحہ سازی کا فن بھی ایجاد کیا، کیونکہ بنی قابیل اکثر آپ علیہ السلام پر اور ان کے علاقے پر حملہ کرتے تھے، چنانچہ آپ نے ان سے کئی خونریزہ جنگیں بھی لڑی تھیں۔ حضرت ادریس نے 365 سال کی عمر پائی۔ علماء کرام، مفسرین اور تابعین کی رائے کے مطابق آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا اور چوتھے آسمان پر آپ کی روح قبض کی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب آپ سے ملاقات کی تھی۔ اس طرح 1936 میں بحر مردار کے کنارے ایک غار سے 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے، جن میں سے ایک صحیفہ حضرت ادریس پر نازل شدہ مانا جاتا ہے۔ اس میں حضرت نوح کے زمانے تک کی تاریخ رقم ہے۔ اس میں دا واچرز نامی مخلوق کا ذکر ملتا ہے، بائبل میں جنہیں دا فائلن اینجل کہا گیا ہے۔ روایات کے مطابق جب زمین پر انسانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو آسمانی فرشتے انسانوں کی خوبصورت عورتوں پر فریفتہ ہو گئے، چنانچہ آسمانوں سے سینکڑوں فرشتے اترے اور ان عورتوں کے ساتھ زنا اور شادیاں کی اور انہیں علم نجوم سکھایا۔ ان عورتوں سے پیدا ہونے والے بچے انسان نہیں تھے بلکہ وہ عجیب و غریب دیو ہیکل مخلوق بن گئے۔ اسلامی روایات میں بھی دیو قامت ہیکلوں کا ذکر ملتا ہے۔
बुक ऑफ एनॉक के मुताबिक वो फरिश्ते ज़मीन पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे। उनकी नाफरमानियाँ बढ़ गईं तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया। हज़रत इदरीस उनके सिफारशी बने मगर उनकी सिफारिश रद्द कर दी गई। बाद में हज़रत जिब्राईल और मिकाईल की क़यादत में एक फ़ौज नाजिल हुई जिसने उन तमाम वाचर्स को ज़मीन की तह में दफन कर दिया, जहाँ से वो क़यामत तक बाहर नहीं निकल पाएंगे। हज़रत इदरीस का जिक्र समीरी तख्तियों में भी मिलता है, जहाँ उन्हें खन्नोक कहा गया है। उनके दौर में अनुनाकी नामी मखलूक ज़मीन पे आई थी, जिन्हें समीरी लोग खुदा मानते थे। ये दरअसल एलियंस थे जिन्होंने इंसानों को धात साजी, फल्कियात, साइंस, रियाजी और कॉस्मेटिक और हथियार साजी सिखाई। अगर इसराइली रिवायात, समीरी तख्तियाँ और इस्लामी अकायद को यकजा किया जाए तो हज़रत इदरीस की दौर की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो पोर्टल और दूसरी दुनिया से आने वाली मखलूक़ात की मौजूदगी का इशारा देती हैं, यानी एलियंस सच में आए थे, उनका वजूद शायद बाकी है।